آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ تعلیمی فلسفے پر بات کر رہے ہیں، مثالیت یعنی آئیڈیلزم۔ ہمارے پاس ایک تحریر بھی ہے، فلسفہ مثالیت، تعلیم، روح اور حقیقت کا سفر۔ تو اسی کو بنیاد بنا کر بات کریں گے، خاص طور پر افلاطون کے نظریات اور آج کل ان کی کیا اہمیت ہے۔ اور دیکھیں، سب سے پہلا خیال ہی کتنا حیران کن ہے کہ اصل حقیقت وہ نہیں جو ہم آپ کہہ لیں چھو سکتے ہیں یا دیکھتے ہیں، بلکہ وہ خالص خیالات ہیں، آئیڈیاز، جو ہمارے ذہن میں ہیں۔ افلاطون نے تو اپنی کتاب ریاست میں یہی کہا نا کہ یہ جو مادی دنیا ہے، یہ ان کامل اشکال یا فارمز کا بس ایک سایہ ہے۔ تو اس حساب سے تعلیم کا مقصد صرف فیکٹس دینا نہیں، بلکہ روح کو سایوں سے نکال کر اصل سچائی تک لے جانا ہے۔ چلنا، بلکہ جو روح کی اپنی صلاحیتیں ہیں نا، ان کو سامنے لانا ہے تاکہ وہ ان سچائیوں کو پہچان سکے جو اس میں آپ کہیں پہلے سے موجود ہے۔ اور یہ تحریر بھی یہی کہتی ہے کہ ایک اچھا استاد اور صحیح ماحول اس میں بہت مددگار ہوتا ہے۔ یہ بات تو بہت گہری ہے، لیکن پھر عملی سوال بھی آتے ہیں ذہن میں۔ مطلب اگر یہ دنیا صرف سایہ ہے، تو پھر یہ جو ہماری روزمرہ زندگی ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، کیا یہ سب بس وہم ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ مثالیت سائنس کو بالکل ہی رد کر دیتی ہے۔ دیکھیں، افلاطون کا کہنا تھا کہ جو چیزیں ہم حواس سے محسوس کرتے ہیں وہ اصل حقیقت کا عکس ہے۔ یعنی حسی تجربات اور سائنس یہ ہمیں حقیقت کی طرف اشارہ تو کر سکتے ہیں، مگر خود حقیقت نہیں۔ وہ ایک ذریعہ بن سکتے ہیں اونچی روحانی سمجھ تک پہنچنے کا، لیکن اصل چیز ان سے آگے ہے۔ اچھا، تو مطلب سائنس بیکار نہیں، بس ایک سیڑھی ہے اونچی منزل تک۔ لیکن پھر یہ کہ اگر ہر شخص کے خیالات الگ ہوتے ہیں تو ایک مشترک آفاقی سچائی تک کیسے پہنچیں گے؟ ہاں، یہاں افلاطون کا وہ یاد آوری یعنی اینمنیسس کا نظریہ آتا ہے۔ یہ واقعی بڑا انقلابی خیال تھا ان کا۔ وہ مانتے تھے کہ علم باہر سے نہیں، اندر سے آتا ہے، روح میں پہلے سے موجود ہوتا ہے، بس ہم اسے بھولے ہوئے ہیں۔ ان کے الفاظ میں ساری سیکھائی اصل میں یاد کرنا ہے، تو تعلیم کا کام اسی بھولی ہوئی سچائی کو یاد دلانا ہے۔ تو بھلے ہمارے روزمرہ کے خیالات مختلف ہوں، مگر سچائی کی بنیاد، وہ اشکال، وہ سب کی روح میں ایک جیسی ہے۔ اچھا، اگر روح کی تربیت اور خیالات ہی اصل ہیں، تو پھر عملی مہارتیں، ہنر، ان کی کیا جگہ ہے؟ انہیں نظر انداز نہیں کیا گیا، لیکن ہاں، مثالیت میں ان کا درجہ ثانوی ہے۔ افلاطون نے بھی اپنی اکیڈمی میں منطق، فلسفے کے ساتھ ساتھ جسمانی تربیت رکھی تھی، مگر اصل فوکس ہمیشہ روحانی اور اخلاقی ترقی پر رہا۔ جیسا انہوں نے کہا کہ تعلیم روح کو سچائی کی طرف لے جانے کا عمل ہے۔ تو عملی مہارتیں مدد کر سکتی ہیں اس سفر میں، پر وہ خود منزل نہیں ہے۔ اور یہ فلسفہ کیا صرف اشرافیہ یا خاص لوگوں کے لیے تھا؟ نہیں، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ افلاطون کا تو اصرار تھا کہ تعلیم سب کے لیے ہے، کیونکہ ان کے مطابق ہر روح سچائی پانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر نظام صحیح ہو تو ہر طبقے کا فرد اپنی صلاحیت کے مطابق آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو کیا یہ صدیوں پرانا فلسفہ آج بھی کارآمد ہے، آج کی اس تیز دنیا میں، ٹیکنالوجی کے دور میں؟ انصاف، خوبصورتی، ان جیسی قدروں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، تنقیدی سوچ پیدا کرتا ہے۔ افلاطون نے کہا تھا نا، فلسفے کا آغاز حیرت سے ہوتا ہے۔ آج بھی جو تعلیم میں کردار سازی اور اخلاقیات پر زور ہے، اس کی جڑیں کہیں نہ کہیں افلاطون کے خیالات میں ہی ہے۔ اچھا، اس تحریر میں مثالی استاد کا بھی ذکر ہے۔ کیا یہ صرف ایک آئیڈیل ہے، ایک خواب، یا اس کا کوئی عملی فائدہ بھی ہے؟ اور یہ بھی کہ اگر دنیا حقیقی نہیں تو پھر اسے بہتر بنانے کی کوشش ہی کیوں کریں؟ دیکھیں، مثالی استاد ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل جو استادوں کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ طلباء کو آپ کہیں جہالت کے اندھیروں سے نکالیں۔ افلاطون کی وہ غار کی تمثیل تو مشہور ہے، وہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور جہاں تک دنیا کی اصلاح کی بات ہے، تو مثالیت اس کے لیے ایک مضبوط اخلاقی بنیاد دیتی ہے۔ انصاف، حکمت، ہمت، ان خیالات کے ذریعے ہی تو تبدیلی آتی ہے۔ لیکن کیا اخلاقی ترقی صرف خیالات سے ہو جاتی ہے؟ اور کیا اس سے تخلیقی صلاحیت دبتی نہیں؟
مثالیت کہتی ہے کہ اخلاقی ترقی خود کو جاننے اور اعلیٰ خیالات پر غور کرنے سے ہوتی ہے۔ روح جو ہے وہ خیالات کی دنیا کی طرف اڑان بھرتی ہے۔ یہ تخلیقیت کو محدود نہیں کرتی بلکہ اسے ایک نئی سمت دیتی ہے، تخیل کی طرف، آئیڈیاز کی طرف۔ یہ دنیا سے لا تعلقی نہیں سکھاتی بلکہ دنیا کی گہری سمجھ پیدا کرتی ہے۔ افلاطون کا مشہور قول ہے کہ بغیر جانچ پڑتال کی زندگی جینے لائق نہیں، اور قومی ترقی بھی تبھی پائیدار ہوگی جب بنیاد اخلاقی اصولوں پر ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مثالیت تعلیم کو ایک بہت گہری، روحانی اور اخلاقی سمت دیتی ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ ہر انسان کے اندر سچائی کی ایک چنگاری ہے، لیکن ہاں، شاید آج کے دور میں اسے عملی زندگی سے جوڑنا ایک چیلنج ہے۔ جیسا کہ افلاطون نے کہا تھا، تعلیم انسان کو جس سمت میں شروع کرتی ہے وہی اس کی باقی زندگی کا رخ متعین کرتی ہے۔ اور ہاں، تنقید کرنے والے بھی ہیں جیسے ارسطو، لاک، اسکنر، لیکن اس کا بنیادی پیغام آج بھی اہم ہے کہ انسان صرف ایک مشین نہیں، ایک روح ہے جسے تعلیم سے روشن کرنا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سب کے لیے سوچنے کو۔ مثالیت ابدی سچائیوں اور باطنی صلاحیتوں پر زور دیتی ہے۔ آج کی یہ جو عملی دنیا ہے، اس میں تعلیم کیسے اس روحانی پہلو کو اور دنیاوی ضرورتوں کو ایک ساتھ لے کر چل سکتی ہے، تاکہ نہ روح پیچھے رہ جائے، نہ دنیاوی معاملات